27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس پہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے یہ بتایا ہے حکومت کو کہ ہم جو ہے 6 نومبر کو یعنی جمعرات کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ تو اشتر وصاف علی صاحب، جو بلاول صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کا ایک مختصر سا جو خاکہ پیش کیا ہے اس میں وہ 243 کا بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے 243 جو ہے اس میں کیا چینج ہونی چاہیے، کیا اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، امینڈمنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیبیٹ کر کے ہونی چاہیے، اس کے منفی اور مثبت پہلو دیکھ کے۔ جو میرے ذہن میں آتا ہے، دیکھیے اس وقت آپ کے پاس 3 فورسز ہیں، پھر آپ کے پاس پیراملٹری فورسز ہیں، آپ کے پاس رینجرز ہیں اور باقی ہیں۔ اب ان کے کمانڈ الگ الگ ہیں۔ جو ماڈرن وارفیئر چل رہی ہے اور سارا کچھ چل رہا ہے، اس میں صرف انفینٹری یا نیوی یا ایئر فورس نہیں ہے، یہاں پہ اور بھی بہت سارے آرسنلز ہیں، ان میں سے ایک سائبر بھی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک سٹریم لائن ایسے کریں کہ ایک کمانڈ ہو جو سارے معاملات کو دیکھ۔ ہندوستان کو دیکھ لیجیے آپ، ہندوستان میں بھی آپ کے پاس ایک سینٹرل کمانڈ ہے جس کو کہتے ہیں چیف آف ڈیفنس سٹاف۔ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں وہ ہاں یہی ہے، بالکل ہے۔ آپ نے میرے ذہن میں چیف آف ڈیفنس سٹاف نہیں تھا، آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، تھینک یو۔ وائی کانٹ وی ہیو اے چیف آف ڈیفنس سٹاف؟ یعنی کہ آرمی چیف بھی ہے اور چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ہے۔ جی بالکل، اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہوں وہ آپ کے نیوکلیر آرسنل کو بھی دیکھیں، وہ آپ کی نیوی کو بھی دیکھیں، وہ آپ کی ایئر فورس کو بھی دیکھیں، وہ آپ کی بری فوج کو بھی دیکھیں۔ تو جو پھر اس پہ اگر 243 جو ہے اس میں کوئی چینج لانی ہے تو صرف اس میں ایڈ کرنا ہے، مثبت کیجئے، اور پھر آپ کو آرمی ایکٹ کو بھی آپ کو چینج کرنا ہوگا، ایئر فورس ایکٹ کو بھی اور نیوی ایکٹ کو بھی۔ ظاہر ہے وہ اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہے وہ کسی بھی فورس سے آ سکتا ہے، آرمی سے بھی، نیوی سے بھی، ایئر فورس سے بھی۔ وائی ناٹ؟ جی، آپ کا کیا خیال ہے جی اس پرپوزڈ چینج کے بارے میں؟ دیکھیں، جس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا ڈرافٹ فلوٹ ہوا تھا اس میں بھی آرٹیکل 243 کا ذکر تھا۔ اچھا، تو اس وقت پھر یہ ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ اس پہ تو پیپلز پارٹی بہتر بتا سکتی ہے کہ ان کی کیا بات ہوئی، کیا معاملات تھے، اس پہ جو ہے نا زیادہ بہتر لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں۔ مگر دیکھیں، جو بھی چیز ہے اس کو تھورلی ڈیبیٹ کرنا چاہیے، مگر ساتھ ہی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایکٹ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں۔ ایکٹ والی چیزیں ہم کانسٹیٹیوشن میں لے کے جائیں، ہم سیکیورٹی آف ٹینیور کی چیزیں کرنے لگے، مطلب ہمیں اس موقع پہ کیا مطلب خوف ہے، کیا مسئلہ ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے ٹینیور ایکسٹینڈ کرنا تھا، آپ نے تھرو ایکٹ آف پارلیمنٹ کر لی ہے، آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر لی، تو اب اس سے اضافہ اور زیادہ کیا کرنا ہوگا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ آرٹیکل 243 میں 243 میں ٹینیور کا تو کوئی ذکر ہے کہ نہیں، آرمی ایکٹ میں کر لیا نا، کر لیا، اس میں تو سمپل اپوائنٹمنٹ کی بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 243 میں ٹینیور کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، وہ اٹ از آلریڈی ڈیسائیڈڈ۔ آئی ہیو ناٹ سین اٹ۔ آپ نے ایک سوال کیا، میں نے اس کا جواب دیا اپنی سوچ کے مطابق کہ ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف اگر آپ لگاتے ہیں تو اس میں مذائقہ کوئی نہیں ہے، اور جو مجھے سمجھ آتی ہے، آئی ایم ناٹ این آرمی اور میں اس کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں، لیکن یونٹی آف کمانڈ آج کل کا جو نیم آف دا گیم ہے، آف لاز آف وار ہے، اس کے لیے یونٹی آف کمانڈ ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ اگر اسے ہم اچیو کر سکتے ہیں، وائی ناٹ؟ اور چونکہ ذکر آئین میں ہے چیف آف آرمی سٹافز، اس لیے آئین ہی کو تبدیل کر کے آپ کو اس کے اندر یہ چیز ایڈ کرنی پڑے گی، تو آئینی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس میں جو 243 ہے اس کا جو ایک سب کلاز ہے، سب کلاز 4، سب کلاس 4، اس میں آگے ایک اس کا ذیلی شق ہے اے، وہ کہتی ہے دی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں ایڈ ہوگا دی چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ایڈ ہوگا، بس اتنا ہے، چیف آف ڈیفنس سٹاف یہ ایڈ کرنا آپ نے۔ وائی ناٹ؟ وائی ناٹ؟
نہیں تو ایڈ کریں گے تو وہ آرمی ایکٹ میں لائیں گے, کس ایکٹ میں لائیں گے, کیونکہ یہ وہ یہ پوزیشن کہہ رہے ہیں کہ اوور 43 ہے. نہیں میں سمجھ گیا, آئین میں آ گئی, مگر بات ہے کہ ہمارے اسپیسیفک ایکٹ موجود ہے. آرمی کا ایکٹ پیورلی آرمی سے ڈیل کرتا ہے, نیوی کا نیوی سے, ایئر فورس کا ایئر فورس سے. آپ ایک ایسی پوزیشن بات کر رہے ہیں جو تمام ایئر فورسز سے, پھر تو نیا ایک ایکٹ لانا پڑے گا اگر اس طرح کی آپ پوزیشن کریٹ کر رہے ہیں اوور آرچنگ. وہ یو ہیو ٹو فرسٹ amend the constitution, create this, because باقی بھی creation of the constitution ہے, اس لیے آپ کو آئین میں لانا پڑے گا, اور پھر باقی جو انسلری چیزیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, there is no problem. But the question is اس میں مذائقہ کیا ہے؟ کیا مذائقہ ہے چاند صاحب آپ دیکھیں جی, ہماری لیگل ٹیم نے, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, 6 تاریخ کو بریفنگ دینی ہے, میں تو اس کے بعد ہی کمنٹ کروں گا, ابھی تو یہ دونوں صاحب کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ایک چارٹ آف ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک بات کی کہ کندھوں پہ چل کے, تو پیپل پارٹی کو تو کبھی پنجاب نہیں ملا. اقتدار اس کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس پنجاب ہوتا ہے. میں نے اپنی کبھی نہیں دیکھا کہ پیپل پارٹی کسی کندھوں پہ اس کو پنجاب کا یا اس ملک کا ایسا اقتدار ملا ہو جس میں چیف جسٹس بھی آپ نہ ہو. سر ایک منٹ سر, ایشر بھائی نکئی صاحب کاف لیگ کے تھے, ہمارے نہیں بٹ آپ کے ساتھ نہیں سر, ہمیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی بٹھایا گیا تھا نا. وہ پھر آپ نے ہمیں دیکھیں, اس ملک میں چیف جسٹس بھی جن کے رہے ہیں, اس ملک میں امید گل جیسے بھی جن کے رہے ہیں, یہ ان سے سوال کریں. پیپل پارٹی سے آپ کا سوال نہیں بنتا. نہیں, پیپلز پارٹی کو میں نے سوال نہیں کیا. نہیں, آپ نے چارٹ آف ڈیموکریسی کے حوالے سے میری طرف منہ کر کے کہا نا, تو مجھے وہ چبھی بات, ہم اس کے بینیفیشری کبھی نہیں رہے, پیپل پارٹی بینیفیشری نہیں رہی. اگر آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت. نہیں, میرا جواب دینا حق بنتا تھا. میں آپ سے پلیز بڑی مہربانی میری جواب دینا حق بنتا. اچھا, تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی 6 تاریخ کے بعد آپ سے کل کے بعد تو لگتا کیا ہے آپ کو کہ یہ جو اگر ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کا تو ذکر کر دیا بلاول صاحب نے, اور ان کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ یہ واپس فیڈریشن کو ملنا چاہیے, پیپلز پارٹی مان جائے گی اس پہ؟ دیکھیں جی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں صوبوں کو ہم کتنا ہم صوبوں کا اختیار لیتے ہیں اور اس کی ریزنز کیا ہیں. پھر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈیبیٹ کے بعد فیصلے ہونے چاہیے. تو اور لیکن اگر آپ کہیں کہ جی صرف صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو صوبوں سے لے لیں پیسے, اور وفاق پیسے نہ اکٹھے کر سکے, یا صوبوں کے بنیادی رائٹ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی فیڈریشن کو بھی ہم نے مضبوط بھی کر رکھنا ہے اور قائم بھی رکھنا ہے, قائم رکھنا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا عمیر نیازی صاحب, آپ کی جو پارٹی ہے وہ پچھلے دور میں جب حکومت میں تھی خیبر پختونخوا میں, تو آپ نے ایک ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا, اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. تو اگر یہ واپس چلا گیا, جو ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے یہ فیڈریشن کے پاس واپس چلا گیا, تو ہیلتھ کارڈ تو بند ہو جائے گا. ہیلتھ کارڈ بھی بند ہو جائے گا. اور دیکھیں ہیلتھ کی بڑی ڈفرینٹ طرح کی نیڈز ہوتی ہیں. دیکھیں ہر صوبے کی ہیلتھ کی ریکوائرمنٹس بھی ڈفرینٹ ہیں. اور بلوچستان, اب دیکھیں بلوچستان کا آپ بجٹ اٹھا لیں, وہ ہر سال ہیلتھ کا بجٹ بھی نہیں ایگزاسٹ کرتے, بہت سارے ایشوز ہیں. مگر دیکھیں اوور آل پاکستان میں اس وقت کیا نیڈ ہے, پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کی نیڈ ہے. یہ ہر صوبے کو کرنا چاہیے. دیکھیں ہیلتھ کا ایک ایسا خرچہ ہے جو اچانک پڑتا ہے, جس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی, اور لوگوں کے جس وقت والیٹ میں اور ان حالات میں کسی کے 10 لاکھ 5 لاکھ کی کوریج ہے تو مور دین سفیشینٹ ہے. دوسرا دیکھیں حکومت اس سٹیج پہ ہسپتال بھی نہیں بنا سکتی, ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے. ایک ہسپتال اب بلینز میں چلا گیا, تو کیوں نہیں ہم جو ہے نا, اس وقت 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے, آپ پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ ادھر اسٹیبلش کریں, قانون سازی کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, پیسہ تو امنڈ کے آئے گا بات ہے, مگر ہم انوائرمنٹ ہی نہیں کریٹ کر رہے. ہم لگے ہوئے ہیں یہ آپس کے بندر بانٹ میں. آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ کیا ہونی چاہیے ریئلسٹکلی. دیکھیں کیوں نہ سوال اٹھیں کہ آپ کے ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ کب ریٹائر ہو رہے ہیں, 1 دسمبر کو, تو آپ اس سے پہلے جو ہے نا یہ ایک ترمیم کرنا چاہتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, تو آپ ایک پوری ایک غلط ڈیبیٹ جنریٹ کر رہے ہیں, غلط ٹائم پہ غلط کام چیف الیکشن کمیشن ہم لگا نہیں پا رہے. اچھا اس پہ کیا خیال ہے سر آپ؟ میں ہیلتھ کے آپ نے بات کی, ہاں مجھے پتہ ہے یہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے, اور ایک دفعہ آپ نے اس میں بھی ترمیم کو پرپوز کیا تھا, بہت شد و مد سے کیا, بہت زور سے کیا. دیکھیے جو پوری دنیا میں جہاں پہ ہیلتھ کا ایشو ہے وہ ہے منسلک انشورنس سے. بالکل, انشورنس از اے فیڈرل سبجیکٹ, ٹھیک ہے. سو ہیلتھ انشورنس, اور بہت اچھی بات کی نیازی صاحب نے کہ یہ یونیورسل کوریج کی بات ہے. تو یونیورسل کوریج کیسے ہوگا؟ وین دیر از ہیلتھ انشورنس
which is regulated by the federal government, اور پھر اسی وجہ سے یونیورسل کوریج آئے گا. ہیلتھ کو میں اس کو کہتا ہوں پہلی تو آپ یہ کہ اس کو ایک بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کریں. آئین میں ترمیم لا رہے ہیں وہ بھی کیجیے. نہیں ہیلتھ نہیں ہے, ہیلتھ نہیں ہے, رائٹ ٹو لائف میں, رائٹ ٹو لائف کے اندر وہ آ جاتا ہے ہیلتھ. تو آپ اس کے لیے آپ نے جو پرپوز کیا تھا وہ تھا 9A. جی میں نے اس کو پرپوز کیا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دوسرا پینڈیمک ہو جاتا ہے تو پینڈیمک جو ہے وہ صوبوں کریں گے یا آپ کا پورا فیڈریشن کا وہیں سے کریں گے نا. تو پھر کیوں نہیں جب آپ اس طرح کی سچویشن آپ ایمرجنسی کا انتظار کریں گے یا اس سے پہلے آپ یہ سب کچھ کریں گے؟ ان کی گورنمنٹ تھی جب پینڈیمک آیا تھا 2020 میں, تو آپ نے یہاں اسلام آباد میں کمانڈ اتھارٹی کا. جی بالکل, یو ہیو ٹو ڈو اٹ سر. پریکٹیکل چیزیں دیکھیں, جذبات کی بات نہیں ہے اور یہ پولیٹکس کی بات نہیں ہے, یہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات ہے, یہ ریاست کی بات ہے, یہ صوبائی عصبیت کی باتیں نہیں ہیں.